السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خندق کے بارے میں۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مختلف قبائل مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر حملہ کیا۔ یہ جنگ 5 ہجری کو مدینہ کے قریب پیش آئی تھی۔ کفار مکہ، یہودی قبائل اور دیگر جو مسلمانوں کے دشمن تھے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ غزوہ خندق اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کی شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار قریش اپنے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی قبائل کی غداری جو تھی بنو نضیر، جنہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا، تو انہوں نے مکہ جا کر قریش کو جنگ کے لیے اکسایا مسلمانوں کے خلاف۔ یہ بھی جنگ کا سبب بنی۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتے تھے، اس لیے وہ جنگ کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کو سرے سے ہی مٹا دیا جائے۔ غزوہ خندق اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ وہ کفار قریش جو تھے وہ اپنے الگ الگ منصوبے بنا رہے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ایران میں جب بھی دشمن طاقتور ہوتا تو خندق کھودی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور صحابہ کے ساتھ مل کر یہ خندق کھودی گئی۔ خندق کی لمبائی جو تھی 5.5 کلومیٹر تقریباً اور اس کی گہرائی تقریباً 10 ہاتھ تک تھی۔ اس خندق کو کھودتے ہوئے ان کو 6 دن لگے تھے۔ لگاتار یہ خندق کھودتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نفس بس نفیس اس خندق کو کھودنے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے خود یہ خندق جو تھی کھدوائی ان کے ساتھ مل کر۔ اور یہ خندق اس لیے کھودی گئی تھی تاکہ جو کفار ان پر حملہ کریں تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ خندق کھود رہے تھے۔ سورۃ الاحزاب میں اس جنگ کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اس کا ترجمہ ہے، جب وہ کفار تم پر اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق کو آ پہنچے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ غزوہ خندق تھی جس پر بھوک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا تھا۔ ایک موقع پر تھوڑا سا کھانا حضرت جابر نے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو بلا لیا اور سب نے کھانا کھایا لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے شدید سردی اور بھوک میں خندق کھودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق کھودنے میں شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں کفار کی جو تعداد تھی تقریباً 10,000 کے قریب تھی اور مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کی طرح 3,000 تھی۔ خندق نے دشمن کو روک دیا اور وہ کئی دن تک خندق کے پار سے حملے کی کوشش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی اور دشمن سے مل گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے ان کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ جو تھا اس نے عہد کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس نے عہد توڑ کر کافروں کے ساتھ مل گیا۔ تو یہ خندق کھودنے کا یہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوئے تھے۔ کفار آئے اور ان پر حملہ کرتے رہے، مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، لیکن خندق کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کفار کو ناکام واپس لوٹنے کے لیے مسلسل ناکامی کا یہ جو سامنا کرنا پڑا، اس کا سبب یہ بنا کہ تیز ہوا چل پڑی اور مایوسی نے ان کو مجبور کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسلام کی یہ فتح عظیم فتح مانی جاتی ہے۔ بغیر براہ راست قتال کے دشمن کی بڑی فوج کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا بلکہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر قتل و غارت کے یہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ بنو قریظہ کی سزا یہ ہوئی کہ ان کی عہد شکنی پر ان کا فیصلہ جو ہے حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا۔ اس جنگ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودی اور وہ خندق ان کے لیے ایک عظیم فتح ثابت ہوئی۔ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی قتل و غارت کے یہ جنگ ختم ہو گئی تھی اور کفار واپس ناکام ہو کر چلے گئے تھے۔ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس بنفیس اس خندق میں شریک ہونا، یہ سب ان کے لیے فتح ثابت ہوئی۔
اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کتاب نازل کرنے والے، حساب میں جلدی کرنے والے، احزاب کو شکست دے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ہلا دے۔ تو یہ تھی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اندلس کا چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اس کی تفصیل کے بارے میں انشاءاللہ مزید آگے پھر بیان کریں گے۔ باقی واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔